شیطان ایک دم سے آ کے حملہ نہیں کرتا ہے، فیصلہ ایک کام ہے، ایک ورک ہے۔ اگر ہم کسی کمرے میں اکیلے ہیں، ہوگا تو وہی جو پروردگار کو پتا ہے۔ پھر اگر یہ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے، میری کیا خطا ہے؟ نہیں، مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مس ہو رہا ہے بیچ میں جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پروردگار انسان کو گناہ پر مجبور کرے اور پھر قیامت کے دن آ کے اسی گناہ پر اس کو آ کے عقاب کرے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سبیل میڈیا کے پروگرام یوتھ وائب میں تشریف لائے، اور آج ہم ایک ڈاؤٹ کے سلسلے میں جو جوانوں کے ذہنوں میں عام طور سے آتا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی عباس ہے اور حوزہ علمی قم کا طالب علم ہوں، اور ایک عرصے سے قم المقدسہ میں تعلیم اور تدریس کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اللہ عالم ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے، گناہ کر رہے ہیں، ہم کو عذاب بھی دے گا، ہم کو سزا بھی دے گا۔ جب اس کو پتہ ہے تو پھر اس میں میری کیا خطا ہے؟ یہ جو اعتراض ہے اور ایک طرح کا اس کو کہا جاتا ہے ایک ڈاؤٹ ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں، تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، 1400 سال اور بلکہ اس سے بھی پرانا مسئلہ ہے۔ جب ایک سمجھدار ذہن توحید کے باب میں آتا ہے اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی بغیر مرضی پروردگار کے نہیں ہلتا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پروردگار عالم مطلق ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب ان باتوں کو جب آپس میں ہم جوڑتے ہیں تو اس سے ایک غلط رزلٹ نکل کے آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی پھر یہ جو انسان مجبور، محتاج، لاچار، پھر اگر یہ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہوگا تو وہی جو پروردگار کو پتہ ہے۔ سیم یہی ڈاؤٹ اچھائی کے بارے میں بھی تو ہے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو کر تو وہی رہا ہوں جو خدا کو پتہ ہے، تو یہاں پہ ہم کیوں نہیں آ کے کہتے پھر خدا مجھے جنت میں کیوں بھیجے گا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 پرنسپل ہیں جسے ہمیں سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو مختار خلق کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس اختیار نہ ہو اس سے کوئی بھی کام طلب کرنا اور مانگنا غلط ہے۔ ہم اور آپ کبھی دیوار سے کہتے ہیں آگے آ جا یا پیچھے ہٹ جا؟ کبھی نہیں کہتے۔ انسان سے کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پروردگار انسان کو گناہ پر مجبور کرے اور پھر قیامت کے دن آ کے اسی گناہ پر اس کو آ کے عقاب کرے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ کہ ہم مختار ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسرا جو اہم پرنسپل یہاں پر ہمیں ایک بات کو سمجھنے میں مدد کرے گا وہ یہ ہے، دیکھیے قانون ہے، کسی کا بھی علم کسی دوسرے انسان کے عمل میں دخالت نہیں رکھتا۔ اگزامپل، میں چھت پہ گیا، ٹیرس پہ کھڑا ہوا تھا، میرے سڑک اس پار ایک بچہ چھت کے اوپر کھیل رہا تھا۔ بچہ متوجہ تھا، آسمان میں پتنگ اڑ رہی ہے، کبوتر اڑ رہے ہیں، چڑیا اڑ رہی ہیں، ان سب کو دیکھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے پیچھے آ رہا تھا، اور میں دیکھتے دیکھتے مجھے پتا ہے کہ اگر اب اس نے اگلا قدم پیچھے کی طرف ہٹایا تو یہ نیچے گرے گا، اور میں یہاں سے اس کو دیکھتا جا رہا ہوں اور یہی ہوتا ہے۔ بچہ ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ پولیس آتی ہے میرے گھر پہ، چھت پہ آتی ہے، مجھے پکڑ لیتی ہے کہ بھائی یہ بچہ گرا ہے، آپ کو سزا ہوگی۔ بھائی مجھے کیوں سزا ہوگی؟ آپ کو پتا تھا یہ بچہ گرے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بچہ گرے گا تو اس وجہ سے یہ گرا ہے، یا یہ اپنے عمل کی وجہ سے گرا ہے؟ یہ اپنے عمل کی وجہ سے گرا ہے۔ تو یہ وہ قانون ہے جس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ کسی کا علم کسی مختار فاعل کے عمل میں دخالت نہیں رکھتا ہے۔ پروردگار بے شک عالم ہے، لیکن اس نے ہمیں مختار خلق کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال دونوں راستوں کو پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا غیر اختیاری صورت میں آپ کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں، یا ایک ہوتا ہے؟ مجبور یعنی ایک آپشن، مختار یعنی کئی آپشن۔
تو یہاں کئی آپشن کی بات کی جا رہی ہے. اچھا آئیے میں عام مثالیں دوں آپ کو, بہت اچھی عام عرفی مثالیں. یہ بتائیں کیا ہر ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کا ایگزام لے؟ کیا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ پاس ہوگا کون سا فیل ہوگا؟ ان کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کویشچن کا آنسر کون سا بچہ لکھ پائے گا کون سا بچہ نہیں لکھ پائے نہیں. تو کیا یہ چیز سبب بنتی ہے کہ وہ ایگزام ہی نہ لے؟ لیتا ہے, پھر بھی لیتا ہے. کیوں؟ اسے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے کہ تمہاری صلاحیت کتنی ہے. ہمارے کسی بھی عمل سے پروردگار کے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے بارے میں آ کے زیادہ سے زیادہ سمجھتے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت کتنی ہے, کہاں پر ہم بڑے فیصلے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, کہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی آ کے الجھ جاتے ہیں, کہاں پر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, کہاں پر ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا کے نکل جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو لے کے کتنا سیریس ہیں, اور اسی اختیار پر ہی پروردگار ثواب بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو دیکھیے ہم فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. ہمارے پاس روایات ہیں کہ مومن کی سوچ اور اس کا فیصلہ اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے, اور پروردگار اس پر بھی ثواب دیتا ہے, کیونکہ فیصلہ ایک کام ہے. ناظرین میرے غور کریں, میرے جوان غور کریں, فیصلہ ایک کام ہے, ایک ورک ہے. فیصلہ کرنے میں محنت لگتی ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فیصلے میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, فیصلے میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. فیصلہ ایک کام ہے, ایک ورک ہے. کام کے اوپر یا ثواب ہے یا عقاب ہے. تو اگر میں صحیح فیصلہ لے رہا ہوں تو پروردگار مجھے ثواب دے, اور اگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ لے رہا ہوں سمجھتے ہوئے تو پروردگار کو کیا کرنا چاہیے؟ عقاب کرنا چاہیے. لیکن رحمت پروردگار آپ دیکھیے یہاں پہ روایات آ کے بیان کرتی ہیں کہ پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ کوئی صحیح اور اچھا فیصلہ لیتا ہے تو اس کے لیے ثواب لکھو. تو ملائکہ آ کے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تو ابھی اس نے کیا نہیں ہے, ابھی تو اس نے صرف فیصلہ لیا ہے, ابھی کام تو نہیں کیا ہے. کا نہیں, اس کا پورا ارادہ ہے کرنے کے لیے. لیکن جب بندہ آتا ہے کوئی غلط کام کا فیصلہ لیتا ہے تو ملائکہ پھر لکھنے چلتے ہیں تو پروردگار روک دیتا ہے, کہتا ہے رک جاؤ ابھی تو اس نے کیا نہیں ہے, رک جاؤ ابھی اس نے کیا نہیں. حتیٰ مومن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اگر وہ یہ غلط کام کر بھی دیتا ہے تب بھی پروردگار اسے مہلت دیتا ہے کہ ابھی رک جاؤ, شاید یہ توبہ کر لے. یہ رحمت پروردگار ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی رحمت اس کے عدالت سے اوپر ہے, کیونکہ عدالت سے اگر آپ فیصلہ لینا چاہیں گے یہاں پر تو مسئلہ بڑا سخت ہو جائے گا. لہٰذا ہم مختار ہیں, پروردگار اپنی جگہ کے اوپر عالم ہے. ہمارے سامنے جو بھی کام ہوتا ہے وہ حالت امکانی میں ہوتا ہے. حالت امکانی یعنی 50-50, دونوں طرف ہمارے لیے برابر ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں اس میں دخالت کرتی ہیں ہم کہ کس آپشن کو آگے کیا کریں, چنیں. اور یہیں پہ بس ایک تاکید کرنا چاہوں گا اپنے جوانوں کے لیے, ہمارے بہت سے فیصلوں میں ماحول دخالت رکھتا ہے. خدا کے واسطے کوشش کریں اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھیں. اچھا ماحول خود بخود ہمیں اچھے فیصلے لینے کی طرف موڑتا ہے, اور برا ماحول خود بخود ہمیں غلط فیصلوں کی طرف آ کے موڑ دیتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی کمرے میں اکیلے ہیں اور اس اکیلے کمرے کا ماحول ہم نے غلط بنا رکھا ہے تو ایسے میں ہم صحیح فیصلہ لے پائیں گے. نہیں, یہیں پر ہم غلط فیصلہ لیں, اور یہ فیصلہ ہمارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو اس غلط ماحول میں ڈالا ہے. شیطان ایک دم سے آ کے حملہ نہیں کرتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے. اور جب بالکل انسان اس فضا میں گھر جاتا ہے تو کبھی کبھی تو سالوں بعد متوجہ ہوتا ہے کہ ارے اتنے سال سے میں اس غلطی میں تھا. تب بھی اچھا ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مرتے دم تک اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے, صحیح فیصلے لیں, اور صحیح فیصلے لینے کے لیے جو ہمارے پاس سورس ہونا چاہیے اس کو سیکھیں. غلط شبہات کے ذریعے سے نہ اپنے آپ کو گمراہ کریں, نہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو گمراہ ہونے کا سبب بنیں. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے. بحق محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ